میں کیونکہ خود اس کیس کا وکیل ہوں, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. میں بڑا حیران ہوں شہری رحمان صاحبہ کا کوئی تعلق یا کبھی وہ اس کیس میں پیش ہوئی ہوں یا کبھی انہوں نے اس کیس کو فالو کیا ہو تو ان کو پتا ہو. اس کیس کی سچویشن یہ ہے کہ یہ ایک سرکاری طور پر جو ہے وہ وزٹ کیا گیا, اور جو سعودی کراؤن پرنس ہیں انہوں نے ایمبیسڈر کے تھرو ایک ہار بھیجا عمران خان صاحب کو ان کے گھر پر ایز اے گفٹ فرام سعودی عربیہ ٹو کراؤن پرنس کی طرف سے, جو کہ ان کے گھر پہ بھیجا گیا. عمران خان صاحب نے اس گفٹ کو ڈکلیئر کروایا تھرو ہز اسٹاف کہ جی یہ آپ اپنے ایم ایس کو کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ توشہ خانہ میں ادھر سے ڈکلیئر کروائیں, اور یہ پھر پی ایم ہاؤس چلا گیا گفٹ. اگر انہوں نے چھپانا ہوتا اس گفٹ کو تو وہ تو گھر سے ہی غائب کر دیتے, اس کو ادھر ہی سے غائب ہو جاتا. یہ تو غائب ہوا ہی نہیں, یہ تو الٹا ڈکلیئر کیا انہوں نے. اور پھر اس وقت کے جو سرکاری اسیسر تھے, توشہ خانہ کا لا یہ ہے کہ توشہ خانہ گفٹ جو ہے وہ ایف بی آر کیبنٹ ڈویژن اسیس کروائے گی تھرو ایف بی آر اینڈ دیئر پینل. ان کے پینل پہ ایک کمپنی ایلیجنٹ جو ہے جو کہ اپریزر تھے, اس کمپنی نے اس کو اسیس کیا اور اس کی ویلیو 1,80,00,000 روپے نکالی. یہ کمپنی نواز شریف دور کی انلسٹڈ ہے توشہ خانہ کے اس میں. اچھا, پھر اس کمپنی اس کی اسیسمنٹ کو 2 کاؤنٹر چیک کیے جاتے ہیں توشہ خانہ رولز کے مطابق. سرکاری افسر اس کو 2 سرکاری ایف بی آر کے ملازمین اس کو چیک کرتے ہیں, کاؤنٹر چیک کرتے ہیں. انہوں نے اس کو چیک کیا اسی زمانے میں, اور جو ویلیو ہائر نکلی اس کا 50% عمران خان صاحب نے جمع کروایا. 1,84,00,000 کا انہوں نے پیسے جمع کرائے اس کے اندر جو بنتے تھے, اور اس طریقے سے یہ گفٹ واپس دیا گیا عمران خان صاحب کو, جو کہ پراپر لیگل ان اکارڈنس ود لا ہے. پچھلے زمانوں میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ ڈکلیئر بھی نہیں کرتے رہے گفٹ, انڈر ویلیو تو بہت دور کی بات ہے. یہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس وقت یہ کیس بنایا گیا, اور یہ جو ایویلیویٹرز ہیں جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کو انڈر ویلیو کیا ہے, وہ جو پرانے ایویلیویٹرز تھے انہوں نے 3 ارب روپے کا تین ایویلیویٹرز نے 3 ارب روپے کا نقصان پہنچایا پاکستان گورنمنٹ کو, اگر سرکار کا کیس مان لیا جائے. ان کو تو نہ ایکیوزڈ بنایا آپ نے, نہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کی ہے, بلکہ ان کو پروموشن بھی دے دی ہے, وہ سرکاری نوکریاں کر رہے ہیں. آپ نے ایک اس کی ری ایویلیویشن کس کے کہنے پہ آپ نے کہا کہ یہ 3 ارب روپے کا سیٹ ہے؟ یہ دبئی کی ایک فرم آپ نے انگیج کرنے کی کوشش کی. پہلے آپ نے پاکستان میں اس کی ایویلیویشن کرانے کی کوشش کی تصویروں کے تھرو. پاکستان میں سب نے آپ کو کہا کہ اس کی ایویلیویشن نہیں اس طریقے سے ہو سکتی. آپ نے پھر یہ دبئی بھیجا, جو مینوفیکچرر تھے اس ہار کے گراف کمپنی گراف والے, انہوں نے آپ کو یہ اس کی ویلیویشن دینے سے انکار کر دیا کہ وہ اس طریقے سے آپ کو ویلیویشن نہیں دے سکتے. پھر آپ نے دبئی گورنمنٹ سے میوچل لیگل اسسٹنس مانگی, انہوں نے آپ کو اس معاملے میں میوچل لیگل اسسٹنس فراہم نہیں کی. پھر آپ نے اپنے کاؤنسل کو بھیجا دبئی میں مارکیٹ ریسرچ کرنے کے لیے, جس مارکیٹ ریسرچ کا کوئی ثبوت اویلیبل ہی نہیں ہے ریکارڈ پہ, کہ آپ 50 دکانیں پھرے ہیں, 20 دکانیں پھرے ہیں, فلاں 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 آپ جولر کے پاس گئے ہیں, آپ نے ادھر دیکھا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ کو آج آ کے ایک کمپنی رینبو امپیکس ملتی ہے جو کہ اس وقت بند ہے, یہ کمپنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو یہ رینبو امپیکس ہے. اور یہ کمپنی جو اس کی رجسٹریشن بھی تھی وہ ایک انڈین نیشنل کی کمپنی ہے. اگر آپ کیا ساری عوام جانتی ہے کہ دبئی جولری سٹور سے بھرا ہوا ہے. اگر یہ پراپر انویسٹیگیشن کرنا چاہتے تھے تو یہ جا کر 50, 100, 200 بلکہ ٹینڈر لانچ کرتے کہ جی یہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے یا نیب نے آتھرائز کیا یہ انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرنے کو. آپ پلیز انٹرسٹڈ فرمز ہیں وہ اپلائی کریں تاکہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ یہ ہے کتنے کا. آپ نے زبانی کلامی اپنے انویسٹیگیشن کی, انویسٹیگیشن میں آپ نے جو چوز کیا ایکسپرٹ جو کہتا ہے کہ یہ 3 ارب روپے کا ہار ہے, وہ میٹرک پاس ایکسپرٹ ہے, اس کے پاس کوئی اپریزمنٹ کی ڈگری نہیں ہے. آپ اس کی اپریزمنٹ کی جس کے پاس ڈگری نہیں ہے, جو میٹرک پاس ہے, جو ہیروں کا وزن گرام میں لکھتا ہے, اس کے اپریزمنٹ پہ آپ اس کو 3 ارب کا سیٹ مان لیتے ہیں اور اس پر آپ سزا کر دیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے ہم نے جب ان کے وٹنسز کو کراس ایگزامن کیا اور ان کے وٹنسز کو ختم کر دیا
تو یہ اب گھبرا گئے کہ اگلے وٹنسز بھی ہمارے کراس ایگزامن کریں گے تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے ہمارا رائٹ ٹو کراس ایگزامینیشن ہی 2 دن پہلے کلوز کر دیا, اور جس وقت کلوز کیا اس وقت میں کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے عدالت میں بیٹھا ہوا تھا. آپ کے ٹی وی میڈیا ساروں کے سامنے میں صبح کا عدالت میں بیٹھا ہوا تھا, اور رات کو عدالت سے باہر نکلا اور میں نے اسی وقت پریس ٹاک کی کہ یہ ہمارا رائٹ ٹو کراس ایگزامینیشن انہوں نے غلط کیا